وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فما كان جواب قومه پس نہ تھا قوم کا جواب الا مگر ان قالوا کہنے لگے قوم اقتلوہ قتل کرو ابراہیم علیہ السلام کو او حرقوہ یا آگ میں جلا دو اس کو فانجاہ اللہ من النار فانجا پس اللہ نے نجات دے دی ابراہیم علیہ السلام کو من النار آگ سے ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں بڑی نشانی ہے لقوم یؤمنون ایماندار قوم کے لیے وقال اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم بے شک تم معبود بناتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ اوثانا بتوں کو مودت بینکم آپس کی محبت کی وجہ سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن یکفرو انکار کرے گا بعضکم تمہارا بعض ببعض بعض کا ویلعن اور لعنت بھیجے گا بعضکم تمہارا بعض بعضا بعض پر ومأواکم النار ٹھکانہ تمہارا آگ ہے وما لکم من ناصرین نہیں ہوگا تمہیں کوئی بچانے والا مدد کرنے والا فآمن لہو لوط ایمان لایا اس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام نے وقالا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر میں ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف انہو بے شک هو العزیز اللہ غالب ہے الحکیم حکمتوں والا ہے ووہبنا ہم نے عطا کیا لہو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا ویعقوبہ اور یعقوب پوتا وجعلنا اور ہم نے بنایا فی ذریتہ ان کی اولاد میں النبوۃ پیغمبری کو والکتابہ اور کتابوں کو وآتیناہ ہم نے اس کو دی اجرہ فی الدنیا اجر اس کا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں بھی لمن الصالحین صالح لوگوں میں ہوں گے۔ کل کی درس میں آپ نے سنا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا اعبدو کیا کرو عبادت اللہ کی کرو، پھر کہا وشکرو شکر بھی اللہ کا کرو، پھر کہا وابتغوا الرزق رزق بھی اللہ سے مانگو، تین باتیں کی۔ چوتھی بات کی کہ بات میری نہیں مانتے ہو تو ہمارا کام تو مسئلہ پہنچانا ہے، کامیابی ناکامی تو پھر تمہارے مسئلے میں ہوگی۔ چوتھی بات کی نہیں مانتے ہو تو دن ایسا آئے گا عذاب دینے پر بھی وہ قادر ہے، رحم کرنے پر بھی قادر ہے، تم جانو وہ جانے۔ اور آخر میں پھر کہا نہیں مانتے ہو تو عذاب قوموں پہ پہلے آیا، جب آئے گا تو تم اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہاری پھر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، نصیر آیا۔ جب 4-5 باتیں قوم کے سامنے ہوئی نا تو قوم ضد میں آ کے اور کوئی جواب نہ بنا، تو قرآن خود کہتا ہے اور کوئی جواب نہ بنا، ایک ہی بات کی، یا اس کو قتل کر دو جان چھوٹے، یا اس کو آگ میں ڈال کے جلا دو، اس نے ہمارے کلیجے جلا دیے ہیں۔ اللہ، دونوں الفاظ کو سمجھو۔ فما کان جواب قومہ نہ تھا قوم کا اور جواب، قرآن بھی گلہ کرتا ہے اور کوئی آتا ہی نہیں تھا، نہ تھا قوم کا اور جواب الا مگر ان قالو کہنے لگے اقتلوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، کہہ دو استغفر اللہ۔ عام آدمی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے بچے یتیم کرنا کوئی راستے میں ہے؟ کسی کی عورتوں کو بیوہ کرنا، کسی کا گھر اجاڑ دینا،
عام آدمی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ، عالم پہ حملہ کر کے شہید کرنا، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ، اور جو نبی کو قتل کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نبی کے ہاتھوں جو مرے وہ بھی لعنت کے قابل، اور جو نبی پہ حملہ کرے وہ بھی لعنت کے قابل۔ نبی تو ہر کسی کو نہیں مارتا، جب تلوار لے کے مارتا تب یہ کہ وہ غیر مسلم ہوتا ہے، تو نبی کے ہاتھوں جو مرے وہ بھی مردار ہے، اور جو نبی پہ حملہ کرے وہ بھی مردار ہے۔ کتنی بڑی وزن والی بات ہے۔ اقتلوہو، قتل کرو حضرت ابراہیم کو، او حرکوہو، یا اس کو آگ میں جلا دو۔ اس کے ساتھ عالم نے بڑی عجیب بات کی، قتل کرو تو چلو جان چھوٹ جائے گی، جلانے کا کیوں کہا؟ اس نے ہمارے بتوں کو جب توڑ کے مارا نا تو ہمارے کلیجے جل گئے، تو جب اس نے ہمارے کلیجے جلائے ہیں تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ اس کے اندر بڑی ایک بات لکھی ہے، عورت پاؤں میں سہ نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ چل سکے، وہ بھی ہاتھ میں 2 لکڑیاں اور سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر آ رہی ہے۔ اماں کدھر آ رہی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے چندہ مانگا گیا ہے، تو میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتی ہوں، مجھے بھی اجر ملے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے استغفار پڑھا نا، اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے اس دن آپ کو کیا کہا، زندگی، وقت، جان، مال، وقت غلط لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں ثواب ملے گا۔ ثواب کی جگہ ملتا ہے، ثواب گناہ کی جگہ تو نہیں ملتا، لیکن وہ عورت کہتی ہے مجھے ثواب ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے قریب کیا گیا، روایات کے اندر آتا ہے جرد عن الثیاب، ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتار دیے ان ظالموں نے۔ ارے بھائی تم جلانا چاہتے ہو تو تمہارا اتنا کمزور یقین ہے، تم کہتے ہو آگ جلاتی ہے تو ڈال دو نا، جب کپڑے جلیں گے تو بدن بھی تو جلے گا نا۔ لیکن انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، جرد عن الثیاب، کپڑوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر دیا۔ کپڑے بھی کس کے؟ اللہ کی دی ہوئے ہے، جنتی لباس۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جب اتار دیے گئے اور ننگا کیا، تو کہتے ہیں اس وقت ماہرین نے ایک آلہ تیار کیا تھا، منجنیق۔ وہ آلہ ایسا تھا کہ اس آلے پر آدمی کو رکھ کر دور سے جب چھوڑتے تھے تو آگ کے شعلوں میں دور پہنچ جاتا تھا، اور 500 آدمی اس پر بیٹھے۔ محمد بن قاسم کے دور میں، محمد بن قاسم بڑے عالم گزرے، ان کے دور میں 500 آدمی بیٹھ کر ایسے ہی حملہ کیا دور سے، تو یہ ایسی چیزیں دور پہنچا دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے ہاتھوں کو باندھ کر، پاؤں کو باندھ کر، بدن سے ننگے کر کے ان ظالموں نے اس میں ڈالا اور کھینچ کر اس کو چھوڑا کہ آگ میں چلے جائیں اور ابراہیم علیہ السلام جل جائیں۔ رب ذوالجلال نے آگ کا اثر دکھایا ضرور، کیا دکھایا؟ کہ رسیاں جل گئیں، ہاتھ کی رسیاں جل گئیں، ہاتھ کھل گئے، پاؤں کی رسیاں جل گئیں، پاؤں کھل گئی، نیچے بال پہ اللہ نے آگ کا کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ تو مارنے والا بھی اللہ، بچانے والا بھی اللہ۔ اس وقت مارنے والی حکومت بن گئی، رب بچانے والے غالب ذات تھے، رب نے ان کو بچا کے دکھایا۔ عربی سنو، آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اقتلوہو، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، او حرکوہو، یا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ ظالموں، تمہاری زمین ابراہیم علیہ السلام نہیں دبائی، تمہاری ماں بہنوں پہ کی نظر نہیں ڈالی، غلط نیت نہیں کی، معاشرے میں کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی برائی نہیں سوچی، اور کتنا غلط سوچ رہے ہو کہ قتل کر ڈالو، استغفر اللہ، یا آگ میں ڈال دو۔ اللہ کریم نے فرمایا ڈالو ڈالو، موقع دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں، سب چیزیں بھی جمع کر کے دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا دیا۔ کس نے بچایا جی؟ اللہ نے۔ ہمیشہ اللہ کا نام رکھو گے، انشاءاللہ بولو گے تو اللہ آپ کی نسلوں میں دین لائے گا۔ اللہ کا نام نہیں ذکر کرو گے تو وقت گزر جائے گا، حساب مشکل ہو جائے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان جماؤ۔ آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ کہہ دو اللہ کے حکم سے جلائے گی۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ جلا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس میں نشانی ہے۔ وقال انما اتخذتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے جلانے والو، اتخذتم، تم نے تو معبود بنا رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
اوثانن بتوں کو، لوگ اللہ کو معبود بناتے ہیں، تم نے بتوں کو معبود بنایا ہے، اور بنایا کیوں ہے؟ اگلی جملہ مودت بینکم، آپس کی محبت کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، جیسے مشرک دوست کہتے ہیں تم بھی ایسے ہی کرتے ہو، آپس کی دوستی تمہیں خراب کرتی ہے کہ تم نے اللہ کا حق بھی ضائع کر دیا، تمہاری بری دوستی، اگر تم بروں کے دوست نہ ہوتے تو تم بتوں کو کبھی خدا، وہ جی یہ مقدر بدلنے والا ہے، اچھا وہ جی یہ قسمت بدلنے والا ہے، اچھا یہ روزی دینے والا ہے، اچھا بے شمار رب تھے، بے شمار رب تھے۔ ایک بات رہ گئی وہ بھی عرض کرتا ہوں، جب آگ کے اندر موجود ابراہیم علیہ السلام پہنچے، رسیاں جل گئیں، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ابو کیا کہنے لگے؟ لفظ یاد رکھو، نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم ہماری بھی تو رب ہے لیکن تیرا رب بہت اچھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ رب ان کے بے شمار تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ابو ہے نا۔ اب دیکھو باپ سامنے کھڑا ہے اور الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم، کتنا اچھا تیرا رب ہے ابراہیم جو آگ میں بھی تجھے سنبھالتا ہے۔ وہ سب انہوں نے بے شمار رب بنائے تھے، قرآن کہتا ہے اربابن، تب تو قرآن کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، رب یاد آ گیا، سبحان ربی العظیم رب یاد آ گیا، سبحان ربی الاعلیٰ رب یاد آ گیا، ربنا آتنا رب یاد آ گیا۔ مر رب کا قبر میں بھی یہ سوال ہے، تو یہ رب بار بار کیوں؟ لوگوں نے رب بے شمار بنا رکھے تھے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ جس طرح ایک نام ہے ذاتی اور کسی کا نہیں ہے، اسی اللہ کو رب بناؤ، بس اسی اللہ کو کیا بناؤ گے؟ رب بناؤ گے۔ تو کیا کہا؟ تم نے معبود بنایا ہے بتوں کو، مودت بینکم، آپس کی محبت کی وجہ سے، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم کہو گے ہم نے تمہیں یاد کیا تھا، وہ کہیں گے تم نے ہمیں یاد نہیں کیا تھا، بس ایک دوسرے پہ چڑھائی ہو جائے گی۔ یلعن بعضکم بعضا، قیامت کے دن تم اس پہ لعنت بھیجو گے، وہ بت تمہاری اوپر لعنت بھیجیں گے، تو کیا مزہ تمہیں آئے گا؟ ایک رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کل قیامت کے دن کہے گا ہاں میرے بندو تم نے مجھے پکارا تھا، نمازیں روزے کیے تھے، اب ثواب بھی میں تمہیں دے رہا۔ یہ تو نہیں کہ بھاگ جائیں، مشکل وقت آئے تو پھر تمہارے کام ہی کوئی نہ آئے، ان کو کیوں خدا بناتے ہو؟ اللہ معبود رب خدا اس کو تصور کرو جو مشکل وقت بھی تمہیں کام آتا ہے، آتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آپس کی محبت کی وجہ سے بتوں کو معبود نہ بناؤ ایسے کہا نا، تو آپ کو محبت کی بات بتاتا ہوں، آپس کی محبت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہم کسی انسان کو اچھا یا برا کیسے کہہ دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑی بہترین بات کی، کیا کہا؟ من یخالل، دیکھو اس کا دوست کون ہے۔ اچھا برا کہ کسی کو میں کہتا ہوں یہ قاضی صاحب اچھے ہیں یا برے ہیں، جب میں نے ان کے دوست دیکھے، نبی علیہ السلام نے مجھے یہ راہ دکھایا دوست دیکھو، جب میں نے ان کے دوست دیکھے، علماء تھے، قراء تھے، مسجد تھی، مدرسہ تھا، ماحول اچھا تھا، تو میں نے کہا یہ اچھا لڑکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں راہ بتائی۔ اور اگر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہاں بیٹھا ہے، سگریٹ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بدماشوں کے ساتھ بیٹھا ہے، خود بدماشی نہیں کرتا، خود سگریٹ نہیں پیتا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جب ماحول خراب ہے تو غلط ماحول نے میرے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ یہ لڑکا بھی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ ٹھیک تھا، لیکن مجھے شریعت بتاتی ہے بروں کے ساتھ برے بن جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بدماشوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو انہوں نے بیٹے نے کیا کہا؟ ابو میرا اپنا مسئلہ ہے، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے، نبوت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ خاندان نبوت کا بن جائے تو اچھی بات ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں تمہیں کہتا ہوں اپنا ماحول پکڑو، ماحول غلط نہ پکڑو۔ بیٹے نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب عذاب آیا نا تو وہی بیٹا کیا کہنے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کدھر چڑھ جاؤں گا جی؟ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑ یاد آیا، اللہ یاد نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہیں کتنا بڑا غلط اثر ہوا کہ پیغمبر کا بیٹا شرک کر رہا ہے، استغفر اللہ، کہہ دو استغفر اللہ، کتنا غلط اثر ہوا۔ اگر پیغمبر کا بیٹا تو تھا نا، عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے، تو پیغمبر کا بیٹا تو کم از کم تھا، وہ اتنا ہی کہہ دیتا ابو چلو نماز روزہ اپنی جگہ میں کام کروں گا، ان کے لیے آؤں گا، ماحول ان کا دوست میرے وہ صحیح، لیکن اپنی نماز روزہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن نماز روزہ تو دور کی بات ہے،
کلمے کا بھی منکر بن گیا. کیا کہنے لگا؟ ابو آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں چڑھوں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. جب عذاب آیا نا تو پہاڑ کیا ساری کی ساری چیزوں میں غوطے لگتے ابو کو نظر آئے. تو ابو نے پھر اللہ کے سامنے فریاد کی. اللہ نے بھی پھر مدد نہیں کرنی تھی نا. اللہ نے کہہ دیا تھا کشتی کے اندر مدد ہے، باہر مدد نہیں ہے. تو شاعر بڑی عجیب بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ بد از مار بد بسیار بد، بد از مار بد بسیار بد. برا اتنا برا ہوتا ہے کہ برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. برا ساتھی اتنا برا ہوتا ہے کہ برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. سانپ ڈس لے روح نکل جائے گی اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. انشاءاللہ لوگ جنازہ تو پڑھیں گے، انشاءاللہ لوگ آپ کو اچھا تو کہیں گے، قبر کا انشاءاللہ جنت کا باغ بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے برا ساتھی پکڑا، شرک پہ آ گئے، ان کے چاول کھانے پہ مجبور ہو گئے، تو پھر کیا پریشانی پڑے گی؟ کہنے والا کہے گا مشرک تھا یار، جنازہ بھی وہ نہیں، پھر قبر کا بھی مسئلہ، قیامت کا بھی مسئلہ. بس شکوک شبہات تب آئے کہ آپ کے ساتھی برے تھے. ارادہ کرو انشاءاللہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے کہ نہیں؟ یہ قرآن کہتا. آپ کو قرآن کی بات میں نے بتائی. مودت بینکم فی الحیات الدنیا. اے لوگو، بتوں کی عبادت تم نے صرف اپنی آپس کی تعلق کی وجہ سے شروع کر دیا ہے. پھر قیامت کے دن نہ یہ تمہاری مانیں گے نہ تم مانو گے. وہ تمہاری اوپر لانتیں بھیجیں گے، تم اس پر لانتیں بھیجو گے. ومأواکم النار. تمہارا ٹھکانہ بھی آگ ہی ہوگا، جنت نہیں ہوگا. مشرک مرتی ہی جہنم میں پہنچتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے کیوں تھے اللہ کے سامنے؟ رب اغفر لامتی، ربا میری امت کا خیال کرنا. یہ نہ ہو کہ میرا کوئی امتی مرے اور فوراً جہنم میں پہنچ جائے. یہی تو میرا بڑا دکھ ہے. میں چاہتا ہوں ربا میری امتی کا روح نکلے تو ایمان کی حالت میں نکلے. اس لیے رو رو کے اپنے چاچے کو کہتے چاچا نہ نمازوں کا سوال کرتا ہوں، نہ روزوں کا سوال کرتا ہوں، نہ حرم میں بیٹھ کے حج کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. ایک ہی سوال کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ. میرے کان میں پڑھ لو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے. میں جانے نمازیں جانے روزے جانے سب کچھ کر لوں گا، لیکن تو ایمان کا کلمہ تو پڑھ لے، تاکہ مرتی ہی سیدھا جہنم میں نہ پہنچے نا. کیوں؟ مرتی ہی سیدھا جہنم میں کافر پہنچتا ہے، مشرک پہنچتا ہے. مومن مسلمان کے لیے ماشاءاللہ یہ کلمہ آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ اس کو جہنم نہیں جانے دیتی انشاءاللہ. بشرطے کہ اوپر سے لا الہ الا اللہ ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دل بھی اس کی کیا کرے بھائی؟ تصدیق کرے. مأواکم النار. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بچ جاؤ. وما لکم من ناصرین. اور تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے. وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہیں ناصرین. نصرت، تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ نصرت. نصرت کہتے ہیں ہمدردی خیرخواہی. تمہاری ہمدردی خیرخواہی پھر کون کرے گا؟ پیغمبر کی بات نہ مانی تو کون آئے گا؟ پیغمبر سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہوتا. اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی محنت، جس کے بیٹے 4000 پیغمبر بنے. اتنی بڑی محنت. تورات، زبور، انجیل، قرآن جس کی نسلوں میں موجود ہو. قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ فآمن لہ لوط. صرف لوط پیغمبر نے ایمان قبول کیا تھا اور کسی نے قبول ہو. بیوی کا نام سارہ، صرف اس نے کلمہ پڑھا. وہ تو بیوی تھی، اس کا نام قرآن نے نہیں لیا. اور لوط یہ بھتیجے تھے. 2 آدمیوں نے کلمہ پڑھا. اتنے بڑے عظیم پیغمبر کی محنت، لیکن مشرک ہوتا ہے. یاد رکھو، کافر ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے. دشمن کو کبھی بھی اپنا نہ سمجھو. اللہ کریم فرماتے ہیں فآمن لہ لوط. صرف حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا. جب حد سے تنگ ہو گئے کہ ربا جلانے والے بھی آ گئے اور یا اللہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے اور شہر میں بھی نہیں چھوڑتے سکون سے. وقال انی مہاجر. میں تو ہجرت کرتا ہوں، اپنا شہر چھوڑتا ہوں. کدھر جاؤ گے؟ الی ربی. اپنے رب کی طرف. عراق سے نکلے، شام سے نکلے، عراق پہنچ گئے. اتنا لمبا سفر پیدل ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی بیوی سارہ کے ساتھ اور لوط علیہ السلام 2 آدمیوں کے ساتھ لے کے چلے. اتنا لمبا سفر. اپنا شہر کیوں چھوڑا؟ بولو کس کے لیے؟ باپ کس کے لیے چھوڑا؟ وطن کس کے لیے چھوڑا؟ رب صلہ دیتے ہیں، آگے سننا ہے. انہ هو العزیز الحکیم. اللہ تو عزیز ہے، طاقت اللہ کی تھی، اللہ سب کو ہدایت دے سکتا تھا. اللہ کی تو طاقت بڑی ہے. اللہ نے اپنے بندے کو، پیغمبر کو کیوں مجبور کر دیا ہجرت پر؟ حکیم، حکمت والا ہے نا. جو کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ کہہ سکتا ہے ابراہیم ادھر ٹھہر جاؤ، اگر میں آگ کو باغ بنا سکتا ہوں، ان سے کلمہ بھی پڑھوا سکتا ہوں. لیکن نہ، عزیز ہے، کرا سکتا ہے، لیکن حکیم، حکمت سے کرتا ہے، دانائی سے کرتا ہے. کیسے کیا؟ اب دیکھو آگے پڑھو. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق. اللہ نے اس ہجرت پر 85 سال کی عمر تھی، اولاد نہیں تھی.
اللہ نے اس قربانی پر اللہ کی راہ میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ 3 دن لگاؤ گے تو آپ کا پورا مہینہ ٹھیک ہوگا، چلہ لگاؤ گے تو آپ کا سال ٹھیک ہوگا، 4 مہینے لگاؤ گے آپ کی زندگی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب جائیں گے، کام ہی ہمارا ہے الحمدللہ، دین کا کام ہے، سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ اچھا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، جب اللہ کی راہ میں نکلے نا تو ہم نے پہلا تحفہ دے دیا، اسحاق بیٹا دے دیا، وَيَعْقُوب، اور اسحاق کی پیدائش کے ساتھ اللہ نے فرمایا یہ بڑا بھی ہوگا، جوانی کی خبر بھی سن، یہ شادی بھی کرے گا، 2 خوشیاں سن، اس سے میں بیٹا دوں گا، تیرا پوتا بنے گا، یعقوب ہوگا، پیغمبر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیتے تو پھر چھت پھاڑ کے دیتا ہے، یہ کہتے ہیں نا انبیاؤں کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اس کو اسحاق بھی دیا۔ یا اللہ اس سے پہلے 85 سال تک تو نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، رب نے فرمایا میرے لیے بہت بڑی قربانی کی کہ باپ کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، آگ میں بھی جانا قبول کیا، اب میں صلہ کیا دوں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، 85 سال کی عمر میں اسحاق ملا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب، ظاہر ہے نا پوتا تو اسی وقت باپ کو تو نہیں مل سکتا، تو یہی خبر ہے، اسحاق کی جوانی کی بھی خبر مل گئی، شادی کی بھی خبر مل گئی، یعقوب پوتے کی بھی خبر مل گئی۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ دے رہا ہے یہ یعقوب علیہ السلام کو ملتا ہے، اسحاق علیہ السلام کو ملتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام نے محبت میں اپنا کرتا یعقوب علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اللہ کا نظام دیکھو کتنا پیار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جعلنا فی ذریتہ النبوۃ، میرے لیے جب ہجرت کی نا، جان مال وقت میری رضا کے لیے کیا، تو میں اللہ نے کیا کیا؟ جعلنا فی ذریتہ النبوۃ، نوح علیہ السلام پیغمبر پہلے گزرے، آدم علیہ السلام پیغمبر پہلے گزرے، ساری نبوت کو میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ لیا۔ جس کا بیٹا عالم ہو وہ بھی خوش نصیب، جس کے بیٹے نبوت کو میں نے اس کی خاندان میں، ذریت اولاد میں رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے خاندان میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے خاندان میں ہیں، داؤد علیہ السلام ان کے خاندان میں کہتا ہوں 4000 پیغمبر ہیں، گن لینا، تفصیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سلیمان جیسے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آ رہے ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَآتَيْنَاهُ، اچھا والکتاب، کتابیں بھی رکھ دیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر تو یہ ان کی نسل میں، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ان کی نسل میں، آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل کا، اسحاق علیہ السلام کے اولاد کا، اور قرآن محمد الرسول اللہ پر یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور زبور داؤد علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا زمانہ ایک ہے، سب بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر، نبوت بھی اللہ نے دے دی اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے، والکتاب، اور ساری کتابوں کی دولت بھی اللہ ان کی نسلوں کو دے دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اجر دیا۔ ربا کیا اجر دیا دنیا میں؟ اجر تو آخرت میں ہوتا ہے۔ یہودیوں سے جا کے پوچھو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، 3 پارہ کہتا ہے یہودی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عقیدت احترام سے دیکھا کرتے تھے، اجر ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں سے جا کے پوچھو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی دونوں عقیدت احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور ذرا ان کو بھی چھوڑ دو، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی شریعت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ تم مجھے حدیث سناؤ گے، ابراہیم علیہ السلام نے تو آسمانوں پہ ہمیں یاد کر کے سلام بھیجا ہے، کہہ دو علیکم السلام، یاد کیا کہ نہیں کیا؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، سنت ہوں، نفل ہوں، فرض ہوں، وتر ہوں، جو بھی ہوں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں، لیتے ہیں نہیں لیتے؟ اس کو میں کہتا ہوں اجرہ فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو اجر دیا کہ ان کی عقیدت احترام کو اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، سنبھال کے رکھا۔ کیوں جی؟ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، 85 سال کو بھی میرے رب نے پھر نہیں دیکھا، رب نے بس دیتا ہے تو چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ صالح بنے گا۔ صالح پیغمبر ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی صالح ہے۔ اللہ نے یہ بات کیوں کی؟ علماء نے یہاں ایک بڑا جملہ لکھا، ساری دنیا کو اگر ترازو میں رکھ کے تولا جائے تو سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کا ہے، دوسرا نمبر ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ کہاں کلیم اللہ گئے، کہاں صفی اللہ گئے، کہاں ذبیح اللہ گئے، کہاں کہاں پیغمبر، سارے پیغمبروں کی شان بڑی، لیکن جب تولا جائے، وزن کیا جائے، شان بتائی جائے تو فی الآخرۃ لمن الصالحین، پہلا نمبر کس کا آئے گا جی؟ محمد الرسول اللہ کا۔ شکر ہے کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ دوسرا نمبر کس کا آئے گا جی؟ اور کل قیامت کے دن ساری دنیا بے ہوش ہوگی، جب ہوش آئے گا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں جب کھلیں گی تو میں دیکھوں گا موسیٰ کلیم اللہ کو کھڑا دیکھوں گا، تو یا یہ سمجھوں گا کہ ان کو بے ہوشی دی نہیں اللہ نے،
اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھوں گا تو اللہ ان کو سب سے پہلے لباس پہنائے گی. سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ کیوں؟ ان ظالموں نے ننگا کیا تھا، اللہ نے حلیم ہے نا برداشت کیا برداشت کیا برداشت کیا برداشت کیا. کل قیامت کے میدان میں یہ سارے ننگے ہوں گے، سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنا لے گا کہ میرے لیے قربانیاں دیں. اللہ قربانی لیتا نہیں ہے، صرف پیش کرنا پڑتا ہے. اللہ کریم بہت بڑا صلہ دے دیتے ہیں. اللہ ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کو قبول فرمائے. الحمدللہ.